بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین عربی کو عربی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم ابواب مزید فی کی مشق کریں گے اردو سے عربی۔ اردو سے عربی مشق سے آپ کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ قواعد کو کتنا جان چکے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے۔ نیز اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کیجئے۔ اس کے نئے سبسکرائبر بھی بنائیے۔ علم کی باتیں ہیں، علم کو فروغ ملنا چاہیے۔ تو آئیے ہم اب شروع کرتے ہیں۔ 2 کالم بنائے ہیں میں نے، ان میں ایک کالم کے اندر آدھے جملے باب افعال کے لیے استعمال ہوں گے اور آدھے باب تفعیل کے لیے، اور ادھر باب مفعلہ اور باب تفاعل کے لیے۔ ہر جملے کے آگے جو مادہ لکھا ہوا ہے، روٹ لیٹرز، وہ اس کے فعل میں استعمال ہوگا۔ ظاہر ہے جس میں ابواب کی مشق کروائی جائے گی تو وہ باب، تو وہ جملہ فعلیہ ہوگا، اور جملہ فعلیہ کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے۔ یہ عام طور پہ اس کی اصولی ترتیب ہے، آگے پیچھے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلا جملہ لیتے ہیں، اللہ نے آسمان سے پانی اتارا۔ نازلہ اگر لیا جائے، اس کا معنی ہے اترا، یعنی یہ انٹرانزٹیو ہے، فعل لازم ہے۔ اس کو اگر ہم متعدی بنانا چاہتے ہیں، اترا کی بجائے اتارا یہاں لفظ آیا ہوا ہے، تو گویا یہ ٹرانزٹیو ہے، متعدی ہے۔ اس کا فارمولہ یہ ہے کہ اس کو باب افعال میں لے جائیں۔ نازلہ سے بن جائے گا انزلہ، شروع میں حمزہ کا اضافہ ہو جاتا ہے، زبر والے کا۔ انزل اللہ، اللہ نے اتارا، یہ فعل اور یہ اس کا فاعل ہے، اس پر پیش آتی ہے الماء، پانی۔ انزل اللہ الماء، آسمان سے، من السماء، من السماء، جار مجرور کا جوڑا آخر پہ لگ جائے گا۔ تو دیکھیں باب افعال میں جا کے یہ بن گیا پانی اتارا۔ مسلمان اپنے مہمان کی عزت کرتا ہے۔ کاروما کا معنی ہوتا ہے عزت والا ہونا، اور اگر کسی کو عزت والا کرنا ہے تو باب افعال میں لے جائیں گے۔ تو کیا آ جائے گا؟ یہ چونکہ فعل حال ہے تو ہم پہلے مضارع لگائیں گے۔ اکرم سے یکرم مضارع آ جائے گا، یکرم المسلم، اپنے مہمان کی، ضیفہ، ضیف مہمان، اور ہو ضمیر آ جائے گی مضاف الیہ، یکرم المسلم ضیفہ۔ ہم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ نفقہ کے لفظی معنی ہے سرنگ لگانا، لیکن اگر اس کو باب افعال میں لے جائیں تو یہ خرچ کرنے کا معنی دے گا۔ ایسے عمل کو جب بالکل اس کے نئے معنی پیدا ہو رہے ہوں تو اس کو صرف کی اصطلاح میں ابتدا کہتے ہیں۔ یہاں تعدیہ تھا، متعدی بن رہا تھا، یہاں ایک نیا معنی پیدا ہو رہا ہے، خرچ کرنا۔ سرنگ لگانا اور چیز ہے، خرچ کرنا اور چیز ہے۔ ہم خرچ کرتے ہیں، ننفقو، ہم خرچ کرتے ہیں، اپنا مال، مالنا، ہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، ننفق مالنا فی سبیل اللہ۔ دولت مند نے فقیروں کو کھانا کھلایا۔ طعمہ، کھانا کھایا، اگرچہ یہ از خود متعدی ہے، لیکن اس کو جب ہم باب افعال میں لے جائیں گے تو یہ متعدی المتعدی ہو جائے گا، یعنی متعدی بدو مفعول ہو جائے گا۔ کھانا کھلایا، اطعام، باب افعال پہلا صیغہ ہو جائے گا۔ اطعم الغنی، دولت مند، اطعم الغنی، فقیروں کو، الفقراء، اتنا بھی کہہ دیں تو بات پوری ہو جاتی ہے۔ اطعم الغنی الفقراء، مالدار نے فقیروں کو کھانا کھلایا، اور اگر کھانے کا ذکر بھی کر دیا جائے تو تب بھی
ٹھیک ہے، الطعام، اطعم الغنی الفقراء الطعام، لوگوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو. خرجہ فعل لازم ہے انٹرانزیٹو یعنی نکلا، اور اس کو باب افعال میں لے جائے تو یہ متعدی بن جائے گا نکالا. نہ نکالو فعل نہیں ہے، لا تخرجو، کن کو نہ نکالو؟ لوگوں کو. الناس، لا تخرج الناس، ان کے گھروں سے. من دیارہم، دار کی جمع ہے دیار، من دیارہم ان کے گھروں سے. لوگوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو. اپنے کپڑے بدلو، بدلا ہوتا ہے بدلنا. یہاں ہم باب تفعیل استعمال کریں گے بدلو، اور باب تفعیل میں عین کلمہ پر شد آتی ہے. بدلو ثیابکم، بدلو ثیابکم، یا اوزو بھی ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سکھایا. عالمہ ہو گیا سیکھا، یہ سیکھنا بھی ایک پہلے متعدی ہے، لیکن سکھانا دوسرے کو سکھا دینا، اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ باب تفعیل میں لے کے جائیں گے. جس طرح باب افعال میں بھی تعدیہ کی خاصیت آ جاتی ہے، یعنی لازم کو متعدی اور متعدی کو مزید متعدی بنا دیتا ہے، ایسے ہی باب تفعیل کے اندر بھی ہے. اب اس کا ایک خاصہ اور بھی ہے، وہ میں بتاتا ہوں. پہلے ہم جملہ کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سکھایا. علم پہلے آ جائے گا، علم سکھایا، رسول اللہ اللہ کے رسول نے، القرآن قرآن آخر پہ یعنی مفعول آخر پہ آئے گا، اور اس پہ زبر آئے گی یعنی نصب آئے گا. علم رسول اللہ القرآن. اس کے اندر ایک خاص اور معنی بھی ہے کہ جب باب تفعیل میں کوئی فعل آ جائے تو اس میں تسلسل ہوتا ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے. ظاہر تعلیم تو یک بارگی نہیں دی جاتی نا، تھوڑی تھوڑی کر کے دی جاتی ہے، اور تب کہیں جا کے مکمل ہوتا ہے. ہم اپنے دانت صاف کرتے ہیں. ننظف، اب چونکہ صفائی بھی آہستہ آہستہ مل کے ہوتی ہے، اس لیے باب تفعیل میں لا رہے ہیں. ننظف ہم صاف کرتے ہیں. اسناننا، اسناننا ہم اپنے دانتوں کو صاف کرتے ہیں. اللہ نے قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا. نازلہ ہوتا ہے وہ نازل ہوا، جیسے یہاں تھا. یہاں ہے نازل کیا یا نازل فرمایا، تو اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کا مفہوم آ گیا ہے. تو ابھی میں نے بتایا کہ جب باب تفعیل میں لاتے ہیں تو اس کے اندر آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا لگاتار کا مفہوم آ جاتا ہے. اس لیے ہم تھوڑا تھوڑا کی الگ سے کوئی عربی نہیں لائیں گے، بلکہ اس کا باب تبدیل کریں گے. وہ کیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا نازل فرمایا، پہلے ہم فعل لے جائیں گے. نزل، نزل اللہ، نزل اللہ القرآن، بس یہ بات پوری ہو گئی. اللہ نے قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا. اگر یہاں ہوتا ہے انزلہ، اس کا معنی ہوتا ہے یک بارگی اتار دیا، ایک ہی بار. یہ بھی قرآن میں ہے، آسمان دنیا پہ ایک ہی بار آیا، اس کے بعد پھر تھوڑا تھوڑا نازل ہوا. ماں آگے بڑھی اور بچے کو چوما. یہاں ایک بڑا دلچسپ استعمال ہے اس قابلہ کا. قابلہ اگر لیا جائے مجرد میں تو اس کا معنی ہوتا ہے قبول کیا، لیکن اگر اس آگے بڑھنے کا معنی لینا چاہیں تو پھر باب افعال میں لے جائیں گے. اقبلت، مؤنث ہے نا چونکہ ماں، تو اس کے لیے ہم مؤنث کا صیغہ لائیں گے. اقبلت آگے بڑھی. کون آگے بڑھی؟ ام. اقبلت الام، ماں آگے بڑھی اور بچے کو چوما. اب اسی روٹ کو ہم باب تفعیل میں لائیں تو اس کا معنی بن جائے گا چوما. قبلتہ، قابلہ قبول کیا، اقبلت آگے بڑھی، قبلت چوما بوسہ لے لیا. تو دیکھیں باب تبدیل ہونے سے معنی بھی بدل جاتا ہے. اب ہم باب مفاعلہ
یا فعال، اس کا دوسرا نام فعال ہے، کیونکہ اس کا مصدر کبھی مفعلہ کے وزن پر آتا ہے، کبھی فعال کے وزن پر آتا ہے۔ جیسے جہاد، اس کا جاہدہ یجاہد و مجاہدہ بھی ہے اور جہاد بھی، دافع یدافع و مدافعہ بھی ہے اور دفاع بھی، حافظ یحافظ و محافظۃ بھی ہے اور حفاظ بھی آ جائے گا، حاسب یحاسب و حساب بھی ہے اور محاسبہ بھی۔ یہاں پہ کچھ جملے میں نے باب تفعل سے دے دیے ہیں، تو یہ 4 جملے باب مفعلہ سے آئیں گے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، ہم نے باب مفعلہ میں پڑھا تھا کہ فا کلمہ کے بعد الف آتا ہے۔ باب فعال میں کیا تھا کہ فا کلمہ سے پہلے الف کا یعنی حمزہ کا اضافہ، اور باب مفعلہ یا فعال کے اندر فا کلمہ کے بعد اضافہ ہوتا ہے۔ تو کیا آئے گا؟ جاہدو، جہاد کرو اللہ کی راہ میں، فی اللہ بھی کہہ سکتے ہیں اور فی سبیل اللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جاہدو فی سبیل اللہ، دیکھیں باب مفعلہ اس میں۔ اب آپ کہیں گے کہ فعل امر میں تو حمزہ شروع میں حمزہ امر آیا کرتا ہے، تو میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا کہ اگر علامت مضارع کے بعد ساکن ہو، جزم ہو، تو پھر حمزہ لانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے اندر تو دیکھیں جاہدہ یجاہدو، جیم پر پہلے ہی زبر موجود تھی، لہٰذا پیچھے حمزہ امر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے وطن کا دفاع کریں گے، ہم دفاع کریں گے، کیا آئے گا؟ ندافع۔ اور اس میں ایک خاص بات ہم نے پڑھی تھی باب مفعلہ میں کہ یہ جانبین سے کام ہوتا ہے، دونوں طرف سے کام ہوتا ہے۔ ایک دھکے دے رہا ہے اور آپ اس کو دھکے دے رہے ہیں، تو تب یہ باب مفعلہ سے اس مفہوم کو ادا کیا جاتا ہے۔ ندافع، ہم دفاع کریں گے اپنے وطن کا، عن الوطن، یہاں پریپوزیشن یعنی جو صلہ ہے اس کا عن آئے گا، مضاف استعمال ہوگا، وطننا، ندافع عن وطننا۔ مسلمان اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو اب یہاں باب مفعلہ لائیں گے تو حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ حفاظت کا مطلب ہوتا ہے کہ بلا ناغہ لگاتار نمازیں پڑھنا، اس میں کوئی ناغے نہ ہوں اور بر وقت ہو، اہتمام ہو۔ تو گویا باب مفعلہ کے اندر تسلسل اور اہتمام کا مفہوم آ جاتا ہے، اسی کا نام حفاظت ہے۔ تو کیسے ہوگا؟ مسلمان اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو باب مفعلہ میں لائیں گے یحافظ، چونکہ فاعل آگے لفظوں میں ظاہر ہے تو پیچھے فعل واحد کا صیغہ ہی آتا ہے، فاعل اگرچہ جمع ہو۔ یحافظ المسلمون، اپنی نمازوں کی، صلواتہم، یہ جمع ہے نا صلوات، تو یہ منصوب ہے۔ اب منصوب کے نیچے کسرہ آخر میں آ رہی ہے جبکہ زبر ہوا کرتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نصبی میں کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کا حساب لے گا، تو پہلے فعل لگائیں گے، جملہ فعلیہ ہے نا، تو فعل سے شروع ہوتا ہے۔ یحاسب، حاسب یحاسب، حساب لے گا، فعل مضارع آ گیا، آگے فاعل آ جائے گا، یحاسب اللہ، اللہ حساب لے گا یا محاسبہ کرے گا اپنے بندوں کا، عبادہ، عبد کی جمع ہے عباد، اور مفعول بن جائے گا، اور مضاف کی وجہ سے اس پر تنوین نہیں آئے گی، یحاسب اللہ عبادہ۔ ہم قرآن سیکھتے ہیں، عالمہ ہوتا ہے جاننا، سیکھنا، اب سیکھنے کا جب مفہوم ادا کرنا ہو کہ یعنی لینا وصول کرنا، تو اس کے لیے باب تفعل استعمال ہوتا ہے، تو تفعل میں تا اور شد کا اضافہ ہوتا ہے۔ ہم سیکھتے ہیں، نتعلم، دیکھیے عین لام میم، اس میں کیا اضافہ کیا؟ نون تو مضارع کی آگے نا، فا کلمہ سے پہلے تا اور عین کلمہ کا تکرار۔ ہم نے پڑھا تھا علمہ، سکھایا، اور جب آ جائے گا تعلم تو خود سیکھا، دوسرے سے سیکھا، علمہ آپ نے، ہم نے دوسرے کو سکھایا، اور تعلم اس سے سیکھ لیا۔ نتعلم، ہم سیکھتے ہیں، کیا سیکھتے ہیں؟ نتعلم القرآن، مفعول کے اوپر زبر آئے گی نصب کی صورت حالت میں۔ تمہارے چچا نے میرا ہدیہ، یہ ہدیہ نہیں کہنا، ہدیہ کہنا چاہیے، میرا ہدیہ قبول نہیں کیا، تو پہلے فعل آئے گا، قبول نہیں کیا، تو نفی کے لیے
ما آ جائے گا، اور یہ ماضی ہے نا، تقبلا، یعنی وصول اور حصول کا مفہوم پیدا کرنا ہو تو باب تفاعل میں لاتے ہیں۔ ما تقبلا، قبول نہیں کیا تمہارے چچا نے، عمو کا، میرا ہدیہ، ہدیہ عربی ہی کا لفظ ہے، ہدیتی۔ اب آپ کہیں گے کہ مفعول کے اوپر زبر آنی چاہیے تھی، یہ واحد ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آگے یائے متکلم کی ضمیر مضاف ہو تو اس کے پیچھے تینوں حالتوں میں زیر ہی آتی ہے، نصب ہو، جر ہو یا رفع ہو۔ اب یہاں ایک اور دلچسپ بات، تقبلا، پیچھے ہم نے پڑھا قابلہ، قبول کیا، اقبلا، آگے بڑھا، اور قبلا، بوسہ دیا، اور تقبلا، قبول کر لیا، یعنی جو باب تفعول ہے یہ اس کے اصل حروف کے معنی کے اندر بھی آ گیا، مادے کے معنی میں بھی۔ ایک لڑکے نے ہماری مرغی اچک لی، تو اچک لی یعنی پہلے ہم فعل لائیں گے، اردو میں فعل آخر میں آتا ہے جبکہ عربی جملے میں فعل پہلے آتا ہے۔ خطفہ ہوتا ہے اچک لینا، تو پھر کیا آئے گا، تخطفہ، اچانک یعنی جھپٹا مار دینا، مار کے چھین لینا، تو یہ بھی اس کا خاصہ ہے، تخطفہ۔ کس نے اچک لی؟ ایک لڑکے نے، ولدن، ایک کا مفہوم لانا ہو تو تنوین لاتے ہیں، معرفہ نہیں لاتے، ولدن، ایک لڑکے نے اچک لی ہماری مرغی، دجاجتی، دجاجہ تنا کر دیں ہم، ہماری ہے نا، دجاجتنا۔ اب دیکھیں نا کی طرف مضاف ہوا ہے تو اس پر نصب ہے، نصب کی صورت میں زبر ہے، جبکہ یا کی طرف مضاف ہو تو زیر آ رہی ہے۔ ہم ایک ضروری مسئلے پر غور کر رہے ہیں، پہلے ہم کریں گے ہم غور کر رہے ہیں، تو فعل حال ہے نا تو نون آ جائے گا، ہم غور کر رہے ہیں، فکر کا معنی ہوتا ہے غور، اور ذرا اہتمام کے ساتھ کسی پر سوچنا اور فکر کرنا، تو پھر کیا آئے گا، باب تفاعل سے لائیں گے، نتفکروا، ہم غور کر رہے ہیں ایک ضروری مسئلے پر، مسئلے کے لیے عربی میں آتا ہے قضیہ، اور ایک کے لیے کیا آئے گا، تنوین آ جائے گی، قضیۃً مہمۃً، قضیۃً مہمہ، ہم ایک اہم مسئلے پر غور کر رہے ہیں۔ تو یہ چاروں ابواب کی مشقیں میں نے ایک ہی لیکچر میں کر دی ہیں، ارادہ ہے کہ 100 لیکچر کے اندر یہ کورس ہمارا مکمل ہو جائے۔ دیکھیے ہماری کوشش ہے، اس لیے میں نے 2 مشقوں کو ایک جگہ کر دیا، مبادی کی مشق نمبر 59 اور اس کی مشق نمبر 61۔ عربی کی 2 مشقیں پہلے 2 لیکچرز میں آ گئی تھیں، عربی سے اردو، اور آج ہم نے اردو سے عربی کر لی، اور اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ باب بدل جانے سے معنی میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ انشاءاللہ میں الگ سے بھی ایک سیریز شروع کروں گا خاصیات ابواب کے بارے میں، وہ تفصیلی ہوگی۔ آپ اصحاب میں سے کسی نے کہا جی گہرائی کے ساتھ بھی کچھ چیزیں بتائیں، تو تھوڑی تھوڑی گہرائی آج میں نے بتا دی ہے، کیونکہ یہ عام عوام کے لیے کورس ہے، اس کو میں بہت مشکل نہیں بنانا چاہتا، اور نہ ہی بھاری بھرکم اصطلاحیں اور ٹرمینالوجی کو استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت چاہتا ہوں، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور کمنٹ ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔